الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا سیکنڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں آج ہماری جو ہے 8ویں کلاس ہے اور اس کے اندر آج انشاءاللہ زجل ہم طلوع غروب کے وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے وہ انشاءاللہ زجل ہم آج سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت کی دولت نصیب فرمائے، زوال نعمت سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ دیکھیے ہم نے لیول 1 کے اندر پڑھ کے آئے تھے کہ سورج کی جو بعد سمتی ہے اس کے اندر انکسار اور نصف قطر اس کا عمل دخل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ جو ان کو بھی ہم جانیں گے۔ اور ایک اور چیز ہوتی ہے، تیسری چیز کہ جس کا لحاظ رکھنا اشد ضروری ہے اور وہ بھی انشاءاللہ عزوجل ہم جانیں گے، اگرچہ وہ بالکل معمولی اس سے فرق پڑتا ہے لیکن وہ بھی انشاءاللہ عزوجل ہم جانیں گے آج۔ اور وہ کیا چیز ہے وہ انشاءاللہ عزوجل جب پڑھیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا۔ یہ دیکھیے یہ فارمولہ ہے، آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، 12 پلس تعدیل مربع پلس تعدیل ایام اور جمع کوس انورس ڈبل بریکٹ اوپن کوس، اور اس کے بعد آپ نے آگے ان بریکٹ کر کے یہ خود بریکٹ اگر تو کوس کے ساتھ یہ اوپن کر دے تو ہم اس کے اندر ہی عمل کر لیں گے، ورنہ پھر یہ کہ خود ہم بریکٹ لگائیں گے یہاں پر۔ کوس 90 پلس نصف قطر پلس انکسار۔ اب دیکھیے یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی، اس کے اندر ایک اور چیز بھی آئے گی جو کہ اس فارمولے کے اندر ابھی شامل نہیں کی گئی، ابھی آپ کو یہ پرانی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ مائنس سائن ارز سائن میل بریکٹ کلوز تقسیم بریکٹ اوپن کوس ارز کوس میل ڈبل بریکٹ کلوز تقسیم 15۔ یہ تو ہو گیا وہی فارمولہ جو کہ ہم عمومی طور پر آج تک حل کرتے ہیں، لیکن ایک تیسری چیز بھی ہوگی پیارے طالبہ کرام، آپ نے یہاں پر اس کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ تو وہ کیا چیز ہے وہ آئیے ہم یہاں پر اس کو حل کرتے ہیں۔ اس کو آپ اس طرح سے حل کریں گے، اس کے اندر باقی چیزیں تو یہی رہیں گی لیکن کچھ چیزیں اس کے اندر وہی ایک چیز کا اضافہ ہو جائے گا۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں، وہ ہے دیکھیے باقی تو یہی آئے گا، تعدیل مربع جمع تعدیل ایام اور آگے پھر جمع، یعنی اوقات اگر ہم مغروب نکال رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہاں پر اب یہ جو کوس انورس سے پہلے ہے تو یہ اگر طلوع ہوگا تو پھر اس کو مائنس کریں گے، اس کو فی الحال میں نے غروب کا ٹائم نکالا ہے۔ جمع اب یہی لکھیں گے کوس انورس ڈبل بریکٹ اوپن اور کوس، اب از خود ہم بریکٹ اوپن کر دیں گے، کوس 90 جمع نصف قطر۔ اب پیارے طلبہ کرام پہلے ہم نصف قطر ایک ہی لے لیتے تھے یعنی 16 دقیقے ہمیشہ، لیکن ابھی ہم نصف قطر ہمیشہ 16 دقیقے نہیں لیں گے بلکہ اس کا نصف قطر تبدیل ہوتا رہے گا، اور نصف قطر کیا بنے گا وہ انشاءاللہ جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ ابھی آگے اس کے اندر ایک اور چیز آتی ہے، آگے ہے انکسار پلس انکسار پلس انکسار، اور تیسری چیز اس کے اندر اب پلس نہیں ہوگی، ساتھ میں مائنس ہوگی، اور یہ ہوگی اختلاف منظر۔ اب اختلاف منظر کیا چیز ہے وہ انشاءاللہ ذرا آج ہم وہ بھی پڑھیں گے، اختلاف منظر، اور پھر اب ہم اس بریکٹ کو کلوز کریں گے۔
90 پلس نصف قطر پلس انکسار مائنس اختلاف منظر. اب آگے پھر اسی طرح جیسے ہم فارمولا حل کرتے آئے تھے، مائنس سائن اور سائن میل، ٹھیک ہے، بریکٹ کلوز، تقسیم، پھر بریکٹ اوپن، اور یہاں پر اس کو کوس لکھیں گے، کوس عرض اور کوس میل شمس، اور ڈبل بریکٹ کلوز اور تقسیم 15. یہ ہمارا فارمولا ایک حل ہو گیا. یعنی ہم نے وقت طلوع و غروب کے لیے ان چیزوں کو نکالنا ہے. اب اس کو ہم کیلکولیٹر پہ حل کریں گے اور پہلے ہم ایک تقریبی وقت لیں گے. اب تقریبی کس طرح سے؟ دیکھیے کہ آپ نے اگر اس کو چیک بھی کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ چیک کس طرح سے کریں گے. آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے چیک کرنے کا؟ آپ کے پاس پیمانہ چیک کرنے کا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہمارے پاس چونکہ پریئر ٹائم اپلیکیشن جو کہ دعوت اسلامی کی موجود ہے، اس اپلیکیشن کے ذریعے سے ہم اس کی پہچان کریں گے اور اس کے اندر آپ کا زیادہ فرق انشاءاللہ عز و جل اگر آئے گا بھی تو چند سیکنڈز تک کا ہی ہوگا. آپ کا یوں سمجھے سیکنڈ بھی زیادہ فرق نہیں آ سکتے، چند سیکنڈز کا آپ کا کچھ فرق آ سکتا ہے. وہ بھی آپ کی کچھ وجہ انشاءاللہ ذرا کہ آگے عرض کروں گا جب اس کا جواب نکلے گا کہ یہ جو فرق آیا ہے اس کے اندر کیا لاجک آئی ہے. اب اس کے اندر سب سے پہلے ہم چلیں گے اپنے یہاں پر یہ لانگ ٹرم المینک پر، اور آج کا یہ ہم وقت نکالتے ہیں سال 2022 اور آج منتھ ہے تیسرا اور ڈیٹ ہے آج کی 30. فرض کریں ہم جیسے غروب ہی نکال رہے ہیں تو جب پاکستان کا غروب جیسے اوسطاً کوئی بھی ہوگا، ہم شام کے اوقات میں لے لیں، اوسطاً تقریباً شام کے 6 بجے ہوگا، یعنی شام کے یعنی ٹوٹل 18 بجے. جب 18 بجیں گے پاکستان میں تو برطانیہ میں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا؟ ہم برطانیہ کا ٹائم یہاں پہ لکھنا ہے، یا پھر ایک یوں کریں 18 - 5 کر کے لکھ دیں، وہی بات ہے 13 بج جائیں گے وہاں کے. اس کو فی الحال آپ 00 کر دیں. اب آپ نے اس کو کیلکولیٹ کر دیں. اب یہاں پر جو چیزیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی، یہ دیکھیے، یہ ہے میل شمس جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ آپ کے سامنے میل شمس ہے، یہ سیمی ڈایا میٹر ہے یعنی نصف قطر. یہ شاید آپ پہلی دفعہ آپ کو بتایا جا رہا ہوگا، یہ سیمی ڈایا میٹر یعنی نصف قطر ہے. اب اگلی چیز ہے ہاریزونٹل پیرالیکس HP، یہ ہے اختلاف منظر. اب اختلاف منظر کیا چیز ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے. ایکویشن آف ٹائم یعنی سورج کی چال میں کتنی تیزی سستی ہے، وہ تو خیر ہم 12 کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے، اور تعدیل مروج بھی پھر ہم الگ سے نکالیں گے. اب یہ چیزیں ہم نے لینی ہیں. اب اس کے اندر انکسار نہیں ہے اس شیٹ کے اندر، تو انکسار آپ فی الحال وہی 34 دقیقے ہی لیں گے. انشاءاللہ جو آگے چل کر ہم انکسار کی تحقیق بھی پڑھیں گے کہ انکسار کس طرح سے معلوم کیا جاتا ہے. تو آپ کو انکسار دیکھیں گے کہ بہت معمولی تبدیل ہوتا ہے، یعنی عین طلوع غروب کے وقت انکسار 34 دقیقے سے بہت معمولی تبدیل ہوگا، لہٰذا آپ 34 دقیقے ہی لے لیجئے تو بھی آپ کا کام چل جائے گا. لیکن یہ بقیہ چیزیں اس کے اندر آپ تبدیل کرتے رہیں. ہاریزونٹل پیرالیکس کے بارے میں ہے کہ اوسطاً تقریباً یہ 9 ثانیہ ہوتا ہے. یہ دیکھیے یہ جو 8.8 ہے یہ ثانیے ہیں. اوپر آپ کو لکھی ہوئی یہ نظر آ رہے ہوں گے جو علامت اس پہ دی ہوئی ہے، ثانیہ کی علامت دی ہوئی ہے، یعنی 8.8 ثانیے ہیں. یہ سیمی ڈایا میٹر یعنی نصف قطر یہ 960.9 یہ بھی ثانیے ہیں. اور جو ہوتا ہے انکسار یہ کتنا ہوتا ہے ویسے؟ کیا 34 دقیقے ہوتا ہے؟ تو انکسار اوسطاً 34 دقیقے نہیں ہوتا پیارے طلباء کرام. انکسار ہوتا ہے 34 دقیقے 9 ثانیے، ٹھیک ہے. اور ہاریزونٹل پیرالیکس یعنی اختلاف منظر اوسطاً 9 ثانیے ہوتا ہے. 9 ثانیے چونکہ یہ مائنس کرنے ہوتے ہیں، لہٰذا 34 دقیقے 9 ثانیے میں سے 9 ثانیے مائنس کیے تو صرف 34 دقیقے بچے، جو کہ آج تک ہم استعمال کرتے آئے ہیں. آپ کو پڑھایا گیا تھا کہ انکسار 34 دقیقے ہوتا ہے، حقیقت میں وہ صرف انکسار نہیں تھا، اس میں اختلاف منظر بھی ملا ہوا تھا.
لہٰذا اب آپ اختلاف منظر 8.8 مائنس کریں گے اور انکسار جو ہے یہ آپ 34 دقیقے نہیں لکھیں گے بلکہ اس فارمولے میں 34 دقیقے اور 9 ثانیے لکھیں گے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز آپ کی کلیئر ہو گئی. اور 34 دقیقے 9 ثانیے. اور اب آتی چیز ذہن میں ہو سکتا ہے ابھی تک وہی کنفیوژن کہ میں نے بار بار ایک چیز بول دی کہ یہ اختلاف منظر آپ کو بعد میں بتایا جائے گا, ابھی تک بتا نہیں رہے. تو ہاریزونٹل پیرالیکس سن لیجئے کہ ہاریزونٹل پیرالیکس کیا کہتے ہیں, یعنی اختلاف منظر کس چیز کا نام ہے. دیکھیے یہ انکسار کا بالکل الٹ ہے. انکسار کہتے ہیں کہ سورج جہاں پر موجود ہے ہمیں ہماری آنکھ کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ وہاں پر نظر نہیں آ رہا بلکہ اس سے اوپر نظر آ رہا ہے. یعنی انکسار کیا کام کرتا ہے کہ نیچے والے سورج کو اوپر کر کے دکھاتا ہے, اور اختلاف منظر کیا کرتا ہے کہ اختلاف منظر اوپر کی چیز کو نیچے کر کے دکھاتا ہے. اب کوئی چیز جتنی زیادہ ہماری نگاہ سے دور ہوگی اختلاف منظر اتنا ہی کم ہوگا. لہذا اختلاف منظر جو ہے سورج کا یہ کم ہوگا, اور اس کے مقابلے میں چاند کا اختلاف منظر وہ زیادہ ہوگا. یہ دیکھیے تھوڑا سا آپ کو تھوڑا ٹچ دے دیتا ہوں صرف. یہ دیکھیے نیچے مون کی کیلکولیشن ہے اور مون کا سیمی ڈائیمیٹر 943 ایریا 0 دیکھیے اس سے بھی کم آ رہا ہے, اور اختلاف منظر ہاریزونٹل پیرالیکس اس کا 3461 ثانیہ آ رہا ہے. یعنی اس کا 8.8 ثانیہ ہے, 3461 ثانیہ. اب اس کے دقیقے درجے پھر ہمیں بعد میں خود بنانے پڑیں گے کہ یہ ایک درجے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اس کا اختلاف منظر. تو چاند کے اوپر یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. جب انشاءاللہ ہم رؤیت ہلال کورس کریں گے, یہ چاروں لیول مکمل ہونے کے بعد آپ کو آفر ہوگی, آپ کی مرضی ہوگی, اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے رؤیت ہلال کورس بھی ہوگا, لیکن وہ توقید کورس کا حصہ نہیں ہوگا, وہ الگ سے کورس ہوگا. توقید کورس کے فی الحال صرف 4 لیول ہیں. تو انشاءاللہ ضرور اس کے اندر ہم چاند کے یہ ہاریزونٹل پیرالیکس کے بارے میں بھی جانیں گے. تو یہ جی 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 چلیں چلیں کہہ لیں. یہ ہمارے ندیم بھائی نے سوال کیا ہے, ہمارے دنجے کے اسلام بھائی. جی اچھا, خضر قادری, معذرت. یہ ہمارے خضر بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس طرح ہمیں دور سے ایسے نظر آتا ہے کہ یہ چیز جو ہے زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اور جب ہم ایسا ایسا قریب جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ زمین کے ساتھ ملی ہوئی نہیں بلکہ وہ تو زمین سے اٹھی ہوئی ہے. یعنی کہ ہمیں وہ نیچے ہو کے دکھائی دے رہی تھی لیکن وہ تھی تو اوپر. تو ایک یہ مثال سمجھنے کے لیے تو کافی ہے, لیکن اس کے اندر اور چیزیں بھی ایفیکٹ کر سکتی ہیں کہ جیسے زمین گول ہے تو اس کی جو جب زیادہ دوری پر چلے جاتے ہیں تو اس کی گولائی وغیرہ بھی کچھ اس کے اندر ایفیکٹ, یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن خیر اختلاف منظر بھی اس کو کہہ لیں. اب یہ چیز ہے کہ اس کو بھی ہم انشاءاللہ ذیل شمار کریں گے, اور کیلکولیٹر کے اندر اب ہم اس چیز کو بھی لکھیں گے. سب سے پہلے تو ہم نے کیلکولیٹر کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کے حساب سے ایک تخمیناً ٹائم نکال دیا. یہ تخمیناً ٹائم ہے, یعنی شام کے 18 بجے کی کیلکولیشن. یہ ایک اندازن ٹائم نکالا ہے, اور اس وقت کیا میل شمس, کیا سیمی ڈائیمیٹر, کیا ہاریزونٹل پیرالیکس اور کیا ایکویشن آف ٹائم آ رہی تھی وہ ہم نے معلوم کی. لیکن ابھی ہم اس کے باقاعدہ کیلکولیشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا کہ کیا ٹائم بن رہا ہے. اس کے لیے ہم چلتے ہیں پرے ٹائم اپلیکیشن کی طرف, اور پرے ٹائم اپلیکیشن پر جا کر ہم یہ پرے ٹائم اپلیکیشن بھی اوپن کرتے ہیں, اور ساتھ میں کیلکولیٹر کے اوپر بھی یہ پورا فارمولہ ہم حل کریں گے, اور انشاءاللہ عز و جل یہ نکالیں گے آج کا وقت غروب. کیونکہ ہم پہلے وقت غروب کی کیلکولیشن کر رہے ہیں, تو اب وقت طلوع کے لیے بھی انہی چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے تو مسئلہ نہیں, جس کو سمجھ میں آ جائے وہ طلوع کو سمجھ لے تو غروب بھی نکال سکتا ہے, غروب کو سمجھ لے طلوع بھی نکال سکتا ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے, لیول 1 کے اندر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ پلس کو مائنس کریں گے تو غروب سے ڈائریکٹ طلوع نکل آئے گا. لیکن اس درجے کے اندر آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ صرف پلس کو مائنس کرنے سے وقت طلوع نہیں نکلے گا, بلکہ اس کے اندر ظاہر سی بات ہے ایکویشن آف ٹائم بھی آپ کی چینج ہو جائے گی. ہاریزونٹل پیرالیکس تو اتنا معمولی تبدیل ہوتا ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہوگا, لیکن سیمی ڈائیمیٹر تبدیل ہو جائے گا, میل شمس تبدیل ہو جائے گا آپ کا, اور انکسار تو وہی ہم 34 دقیقے 9 ثانیے ہی لیں گے. تو لہٰذا معمولی سا فرق آپ کا ضرور آ جائے گا. تو آئیے ابھی میں آپ کے سامنے کیلکولیٹر
ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारे सामने कैलकुलेटर आ गया। अब हम पहले तो प्रे टाइम एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं और अभी जहाँ की मेरी करंट लोकेशन डली हुई है उस लोकेशन को उठाते हैं और वहाँ का सिर्फ हम तूले बलद उठाना है और अर्ज़ बलद उठाना है। अब हम ये एप्लीकेशन के ऊपर गए, प्रे टाइम एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आप इसके जो उल्टी जाने ऊपर की तरफ ये 3 लाइनें लगी हुई हैं ऊपर, इसको टच करके भी आप निकाल सकते हैं। ये देखिए पूरा कॉलम निकल आएगा। इसकी सेटिंग के अंदर जाएं, बल्कि मकाम के इख्तियारात के अंदर जाकर आप मकाम चेंज कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन भी आपके पास। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि सामने नाम लिखा हुआ आ रहा है ना मुतल्लिका शहर का, आप इस शहर के नाम के ऊपर सिर्फ टच करें। ये देखिए ये कॉलम खुल गया। अब इसके पसंदीदा में जाएं, यानी फेवरेट्स अगर इंग्लिश में किया हुआ है आपने। अब हर निशान के ग्रीन के साथ रेड आपको लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। एक मकाम ऐसा है नीचे कि जहाँ जिस ग्रीन के साथ रेड नहीं लगा हुआ, तो मतलब ये कि ये जो जगह है ये इस वक्त एप्लीकेशन के अंदर ओपन है। अब इसके ग्रीन जगह पर टच करेंगे, ये इसकी तफसील खुल गई कि क्या अर्ज़ बलद और क्या तूले बलद लिया गया है। तो आपने इसी अर्ज़ तूल के ऊपर अब कैलकुलेशन करनी है और इस अर्ज़ तूल के ऊपर आपने औकात मालूम करने हैं। तो आइए अभी हम इसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारे सामने जो अर्ज़ बलद आ रहा है, अर्ज़ बलद है 28.65023 और तूले बलद है 70.6692। अच्छा, इसको आप ऐसे इशारे निज़ाम में भी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इसको इसकी असल हालत में के अंदर ही लिख लें। वो दर्जा दकीक आसानियों के अंदर एक समझाने के लिए भी जो समझें। अब हम एक और काम करते हैं। एप्लीकेशन जो खोली हो चुके, हमने आखिर में एप्लीकेशन से ही चेक करना है और हम 0 फुट हाइट पर निकाल रहे हैं, तो इसका ऊंचाई 0 फुट कर दें। देखिए सबसे नीचे हाइट आ रही है। अगर इंग्लिश में आपने मोबाइल किया होगा तो हाइट आएगी लिखा हुआ, वरना ये ऊंचाई लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको आप क्या करें, इसको आप हाथों हाथ 0 कर दें। ये देखिए मैंने इसको 0 कर दिया और अर्ज़ तूल इसका मैंने उठा लिया, ले लिया। अब मैंने ये मकाम महफूज कर दिया। अब ये तुलू गुरूब इसके मुताबिक निकाल रही है। अब ये देखिए ऊपर रेड कलर का निशान आ रहा है कि आपने जो लिया हुआ है तो ये आपने इसके अंदर एडिटिंग कर दी, चेंजिंग कर दी। अब ये ऑटो पर वक्त नहीं लिया गया तो कोई मसला नहीं, अर्ज़ तूल तो ऑटो पर लिया गया, सिर्फ तुलू गुरूब के वक्त के अंदर फ़र्क आ चुका होगा। अभी हम कैलकुलेटर के जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले हम इसका तादीर मुरव्वज निकालते हैं। देखिए 5 माइनस जो हमने तूले बलद निकाला था वो था 70.6692। ये तूले बलद तकसीम 15, तो ये निकला तादीर मुरव्वज हमारी 0 घंटा और 17 मिनट 19.39 सेकंड। ये हमारी तादील मुरव्वज निकली। अब हमने सिर्फ यही निकालना था, बाकी तो हमारे पास सारा क्लियर मामला था। अभी आइए जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है जी। आपने सित्तीनी करना होगा जब भाई उसका मुकम्मल जवाब निकालेंगे तो 0 आप सित्तीनी का बटन दबाएंगे तो ये खुद ही हो जाएगा। अब हम बाकायदा फार्मूला हल करते हैं जो हम जान आए थे। देखिए 12 जमा तादील मुरव्वज जो कि अभी हमारी निकली 0 घंटा 17 मिनट 19.39 सेकंड। फिर अब फिलहाल हम प्लस दबाते हैं। अब देखिए लॉन्ग टर्म अलमैनिक पर था -4 मिनट 26.9 सेकंड, तो अब ये -4 का मतलब है कि वो भी प्लस करना है, तो प्लस 0 घंटा 4
منٹ اور 26.9 سیکنڈ، 26.9 سیکنڈ. یہ ہو گیا ہمارا 12 پلس تعدیل مروج پلس تعدیل ایام. اس کے بعد ہم نے مزید پلس کیا کیونکہ وقت غروب نکال رہے ہیں، اور کوس انورس نہیں وہاں مائنس میں نکلا ہوا ہے، اصل میں لانگ ٹرم میں مائنس میں آیا ہے. ٹھیک ہے، پلس کوس انورس اور ڈبل بریکٹ اوپن کوس. اب ہم لکھیں گے 90 پلس. اب سب سے پہلے آپ انکسار شامل کر لیں، اور انکسار آیا ہے ہمارا وہی 0 درجہ 0 دقیقہ 0 دقیقہ نہیں ہے، 34 دقیقہ اور 9 ثانیہ. ٹھیک ہے، 0 درجہ 34 دقیقے 9 ثانیہ پلس. جی نہیں، یہ میں بتاتا ہوں، اس کا میں حل بتاتا ہوں. یہ ہم نے صرف فی الحال انکسار لکھا ہے نا، ابھی نصف قطر نہیں لکھا. اب پلس آپ نے نصف قطر کا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے، یہ کیلکولیٹر ہر چیز اوپن اٹھا لیتا ہے، چاہے یہ کیلکولیٹر اپلیکیشن والا ہو چاہے آپ کے ہاتھ والا کیلکولیٹر فزیکلی. آپ اس کے ثانیے کی جگہ پر پورے ثانیے لکھ دیں، یعنی 960 اشاریہ وہ جیسے آیا نا ویسے لکھ دیں ثانیہ. چاہیں تو اس کو دقیقے بھی بنا سکتے ہیں، آپ ایسا کریں، لکھیں 0 درجہ 0 دقیقہ 960 اشاریہ اتنے ثانیے. اور اب آپ اس کو برابر کا بٹن دبائیں گے. اگر اشاریہ میں نظام آج جواب آپ اس کو ستینی بٹن دبائیں گے تو دقیقہ ثانیہ میں دے دے گا، لیکن آپ کو اس کی حاجت نہیں. آپ ڈائریکٹ اس کے اندر متعلقہ ایسے ہی دے سکتے ہیں. آپ اس طرح لکھ دیں 0 درجہ 0 دقیقہ، اور وہاں پر جو جواب آیا تھا نصف قطر کا سیمی ڈائمیٹر 960.9 ثانیہ، تو آپ نے لکھا 960.9 ثانیہ. ٹھیک ہے، پورے کا پورا ویسے لکھ دیا. اب ہم نے اس میں سے مائنس کیا، پلس 2 چیزیں پلس کر دیں. اب تیسری چیز اس میں مائنس کی ہم نے اختلاف منظر 8.8 ثانیہ. اس کے اندر بھی ہم نے ایسے ہی کیا 0 درجہ 0 دقیقہ اور 8.8 ثانیہ. اب ہم نے کی بریکٹ کلوز، مائنس سائن. اب پہلے ہم نے عرض بلد لکھنا ہے، اور عرض بلد جو ہم نے نکالا تھا وہ تھا 28 اشاریہ. اب دیکھیے عرض بلد ویسے ہم لکھ دیتے ہیں، اس کو ستینی نظام میں نہیں لیتے. 28.6502.3. اچھا، جب آپ اس کے اندر زیادہ دقیقہ ثانیہ نہیں لے رہے، صرف درجہ ہی لے رہے ہیں، یعنی اشاری نظام میں ایسے لے رہے ہیں، تو اب آپ اس کے اوپر علامت لگانا بھی لازمی نہیں ہے. اگر علامت لگا دیں گے تو فبی آپ بندہ نہیں لگائیں گے تو یہ اٹھا لے گا. سائن عرض بلد. اب پھر ہم نے لکھا سائن میلے شمس. میلے شمس اس کا اسی ٹائم کا دیکھ لیتے ہیں. یہ شمالی نکلا تھا 3 درجے 53 دقیقہ 1 ثانیہ. 3 درجہ 53 دقیقے اور 1 ثانیہ بریکٹ کلوز. ٹھیک ہے، سائن اور سائن میل دوسری بریکٹ کلوز فارمولے کی، کیونکہ پہلی وہ کلوز کی تھی جو سائن کے ساتھ اوپن ہو گئی تھی. تقسیم پھر بریکٹ اوپن. اب قوس عرض بلد جو اوپر لکھا ہوا ہے وہی ہم لکھ دیں گے 28.6502.3. اور پھر قوس میل شمس 3 درجہ 53 دقیقہ 1 ثانیہ 1 بریکٹ وہ کلوز کی جو قوس کے ساتھ اوپن ہو گئی تھی، اور ڈبل بریکٹ کلوز کی. یہ لانگ ٹرم سے اٹھایا نا وہ میل شمس. لانگ ٹرم میں میل شمس آیا تھا نا سن ڈکلینیشن. تو 3 درجہ 53 دقیقہ 1 ثانیہ یہ میل شمس تھا. یہ آپ کو خیر دکھا بھی دوں گا. تو اب ہم نے اس کو بند کر دیا اور آخر میں کیا تقسیم 15. یہ پورا حل کرنے کے بعد اب ہم نے جب جواب نکالا تو جواب نکلا
18:34 دیکھیے ہم نے وہاں پر کیلکولیشن کی تھی پورے 18 بجے کی، اور یہاں پر جواب نکل رہا ہے 18:34 لہٰذا جواب میں فرق آ گیا۔ اب ہم اس کی دوبارہ کیلکولیشن کریں گے۔ تو ابھی آئیے سسٹم کی سکرین پر چلتے ہیں، کمپیوٹر کی سکرین پر۔ تو یہ دیکھیے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ دیکھیے یہ تھا میل شمس خضر بھائی، 3 درجے 53 دقیقے 1 ثانیہ، یہ اشاریہ نہیں تھا، یہ درجہ دقیقہ ثانیہ میں تھا۔ اب ہم نے کیا کیا، اس وقت پر کیلکولیشن کی، جو ہمارا ٹائم نکلا تھا 18:34 اور 5.17 اب ہم نے اس ٹائم پر کیلکولیشن کی دوبارہ۔ اب ہم نے یہاں پر لکھا 34 اور یہاں پر لکھا 5.17۔ اب اس کو ہم نے کیلکولیٹ کر دیا، دیکھیے 3:53 1 تھا اور 3:53 34 ہو گیا، اور 960.9 ہی رہا۔ خیر سیمٹ اسکرین نظر نہیں آ رہی، یہ نہیں اسکرین تو شیئر ہو رہی ہے۔ جی 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 خضر بھائی آپ دیکھ لیں، اسکرین تو شیئر ہو رہی ہے۔ ہاں المینک والا اوپن کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے ہم نے 34 منٹ 5.17 پر دوبارہ کیلکولیشن کی، تو یہاں پر 3:53 34 آ گیا، 3:53 1 پہلے تھا۔ اب 4 منٹ اور ابھی آ رہا ہے 26.5 تعدیل ایام، لیکن پہلے تھا 4 منٹ 26.9۔ اس طرح سیمی ڈایا میٹر تو خیر وہی آ رہا ہے 960.9 ہی آ رہا ہے، یہ 8.8 یعنی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، تعدیل ایام میں تبدیلی ہوئی ہے اور میل شمس میں تبدیلی ہوئی۔ اب ہم دوبارہ سے وہیں پر جائیں گے کیلکولیٹر کے اوپر، اور اس جگہ پر جا کر ہم دوبارہ سے اس کو ایڈٹ کر دیں گے، اور یہ ایڈٹ کر کے جب ہم دوبارہ سے وقت نکالیں گے تو ہمارا وقت یعنی زیادہ ایکوریٹ ہو جائے گا۔ دوبارہ ایک دفعہ تیسری دفعہ ہم احتیاطاً چیک کر لیں گے، انشاءاللہ ہمارا فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ ابھی ہم دوبارہ کیلکولیٹر کے اوپر گئے، یہ کیلکولیٹر کے اوپر جا کر اب چونکہ ہمارا یہ کیلکولیٹر ایسا کہ اس کے اوپر ہم ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، تو 4 منٹ 26.9 پر ہم نے پہلے نکالا تھا، ابھی ہم نکالیں گے 4 منٹ 26.5۔ تو 26 اس کو 5 کر دیا۔ اسی طرح سے میل شمس جو ہے پہلے ہمارا نکلا تھا، سیمی ڈائمیٹر تو وہی ہے اور نصف قطر بھی وہی ہے، صرف میل شمس ہے پہلے 34 دقیقے 9 ثانیے تھا، اب ہے 34 میل شمس، بلکہ میل شمس یہ تھا 3 درجے 53 دقیقے 34 ثانیے، اب ہے 3 درجے 53 دقیقے 34 ثانیے، اب ہے پہلے تھا 1 ثانیہ، تو لہٰذا اب ہم اس کو 1 کو 34 بنا لیں گے۔ ہم نے 1 کو بنایا، یہاں پر ایڈیٹنگ کر لی 34، اور یہاں پر اس کے نیچے بھی دوسری مقام پر بھی جو 1 تھا اس کو ہم نے 34 کیا، اور یہاں پر جا کر ہم نے دوبارہ کیلکولیٹ کیا، اب نکلا 18:34 5.98 تو اب دیکھیے بالکل معمولی فرق آیا ہے، پہلے ہمارا نکلا تھا 5.17 اور اب ہے 5.98۔ تو اب ہم اس کے اندر بھی یہ معمولی سی تبدیلی بھی کر لیں گے انشاءاللہ، جو امید ہے کہ اب فرق نہیں آئے گا، لیکن اگر آئے گا فرق تو ہم دوبارہ کیلکولیٹ کریں گے۔ تو آئیے ہم دوبارہ اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر چلتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ جو ہمارا ابھی جواب آیا 5.98 تو ہم نے کیا کیا 5.98 کیا اور اس کو دوبارہ کیلکولیٹ کر لیا۔ تو یہ کیلکولیٹ کرنے پر ہمارے پاس دیکھیے 3:53 34 ہی رہا، 26.5 ہی رہا، تو مطلب یہ کہ ہمارا یہ جواب اب بالکل ایکوریٹ ہو گیا۔ 18:34 5.98 یہ 0 فٹ پر نکلا۔ 5.98 کو اگر ہم راؤنڈڈ کرتے ہیں سیکنڈ کو، کیونکہ ہماری اپلیکیشن راؤنڈڈ کر رہی ہے، تو یہ بن جائیں گے 6 سیکنڈ۔
تو آئیے ہم اپلیکیشن کی جانب چلتے ہیں اور اپلیکیشن سے پوچھتے ہیں کہ آج کا وقت غروب اس نے کیا نکالا ہوا ہے. تو یہ دیکھیے، بلکہ میں اسکرین شیئرنگ کر لیتا ہوں. اور یہ میں نے اسکرین شیئرنگ کی آن. دیکھیے ہمارا وقت غروب یہ اپلیکیشن نکال رہی ہے 6:34 یعنی 6:34 5.98 تھا، تو اس کو راؤنڈڈ کیا تو 6 سیکنڈ نکلا. 1 سیکنڈ کا بھی الحمدللہ ہمارا فرق نہیں آیا. کہیں کہیں ہمارا 1 سیکنڈ کا ہلکا سا فرق، معمولی سا فرق آ سکتا ہے. اس کی 2 وجوہاتیں ہوں گی. یا تو یہ وجہ ہوگی کہ راؤنڈڈ کرنے کے اندر، کیونکہ ہمارا سیکنڈ کے بھی پوائنٹ کا فرق ہوگا، لیکن سیکنڈ کے پوائنٹ کو جب راؤنڈڈ کریں گے تو فرق آ سکتا ہے 1 سیکنڈ کا. اور وہ اس وجہ سے کہ جو سسٹم نے نکالا تھا، فرض کریں وہ اس نے نکالا تھا 6.29 سیکنڈ اور ہم نے نکالا 6.31 سیکنڈ. اب ہم نے 3 کو اگلے میں راؤنڈڈ کر کے اگلے میں منٹ میں ملا دیا، اگلے سیکنڈ میں 7 سیکنڈ بنا دیا، اور اس نے 2 کو ختم کر کے پورا 6 لے لیا. تو اس طرح سے معمولی سا فرق آ سکتا ہے، لیکن وہ سیکنڈ کے اندر کا ہی فرق ہوگا. لیکن وہ تب آئے گا جب اس طرح کی کیلکولیشن ہو. لیکن ابھی تو چونکہ 5.98 آ رہا تھا، لہٰذا بہت اتنا فرق نہیں آتا عمومی طور پر. اور یا پھر یہ کہ انکسار کے اندر فرق آ رہا ہے، کیونکہ اصل انکسار بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. وہ انشاءاللہ جو آگے ہم پڑھیں گے کہ انکسار، وقت انکسار معلوم کرنے کا کیا فارمولہ ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم اپنے مقام پر جانیں گے تو وہ بھی ایک کافی لمبا پروسیس ہے، لیکن اس کے اندر بھی بالکل معمولی فرق آتا ہے. سیکنڈ کا بھی پوائنٹ میں فرق آ سکتا ہے. تو اس لیے ابھی ہم فی الحال اس کو طلوع غروب کے اندر استعمال نہیں کر رہے. یہ اس طرح سے ہم وقت طلوع اور وقت غروب معلوم کریں گے. جی جی ہاں ہاں، تو صحیح ہے، بلکہ صحیح ہے جی بالکل. جی ماشاء جی، میں بھی معذرت چاہوں گا، میں نے وہ ابھی بیچ میں بول دیا تھا کہ 2.29 اور 3.1 وہ تو ایک ہی رہے گا. بلکہ پوائنٹ کے بعد تو یہ 0.5 تک چلا جاتا ہے. تو اس طرح سے پوائنٹ کے اندر معمولی سا فرق آیا. یوں سمجھیے کہ 0.49 ہمارا نکلا اور سسٹم کا نکلا ہوا تھا 51. تو اب اس وجہ سے معمولی سا فرق آ سکتا ہے. باقی انشاءاللہ زجل کچھ فرق نہیں آئے گا. اللہ زل ہمارا طلوع غروب بالکل ایکوریٹ رہے گا. اب یا تو یوں کر لیں، یا پھر اپلیکیشن نے جس بلندی پر اوقات نکالے ہوئے ہیں آپ پہلے اس کا آپ بود سمتی معلوم کر لیں. اب آپ یوں کریں گے بود سمتی معلوم، کہ آپ بود سمتی اس طرح سے معلوم کریں گے کہ آپ نے جو ابتدا میں فارمولہ پڑھا تھا نا، 90 درجے 50 دقیقے جمع 0 درجہ 0 دقیقہ اور 58.2 ثانیہ. ٹھیک ہے، یہ بھی یہ تحقیق ہے کہ اس فٹ والے فارمولے میں 58.3 نہیں بلکہ آپ 58.2 ثانیہ جذر المربع بیچ میں بلندی. تو آپ 90 درجے 50 دقیقے کی بجائے آپ پورے 90 درجے وہاں پہ لکھیں گے. آپ 90-50 نہیں لکھیں گے، کیونکہ آپ انکسار اور نصف قطر کو الگ سے دوبارہ سے لے رہے ہیں. تو آپ 90 درجے لے کر اب آپ اس کے اوپر نکال کر ہم 90 کی جگہ پر متعلقہ یہ لکھ دیں گے. اب آگے انکسار اور نصف قطر پلس کر کے اس کے اندر سے ہارزنٹل پیرلیکس مائنس کریں گے، تو آپ کا پھر یہ متعلقہ بلندی والا بود سمتی نکل آئے گا. اور بلندی والے بود سمتی کے اوپر آپ اوقات نکال کر اپلیکیشن سے اس طرح سے بھی ملا سکتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل آپ کا زیادہ سے زیادہ 1 سیکنڈ کا فرق آئے گا. جی حضور، اب کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں. آج کا ہمارا یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور مشق 3.1 آپ کوشش فرمائیں حل کرنے کی اس ٹاپک کے اوپر. اور بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر یہ کہ آپ کم از کم 1 سوال ہی چاہے حل کریں، اور روزانہ حل کریں. یعنی آپ کے پاس جیسے پورے ماہ رمضان مبارک کا پورا مہینہ ہوگا جس میں ہماری کلاس نہیں ہو پائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر ذہن بن جائے، دیکھوں کہ بھی طبیعت ساتھ دے رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کلاس کا اعلان کر دیا جائے. ورنہ زیادہ امکان یہی نظر آ رہے ہیں کہ ہماری کلاس رمضان المبارک میں نہیں ہو پائے گی. تو پورا ماہ مبارک ہوگا آپ کے پاس، آپ طلوع غروب بھی نکالیں اور نصف النہار بھی معلوم کریں. تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے بار بار کی پریکٹس ہوگی، تو رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم پھر اگلی چیزیں پڑھیں گے، اور اس چیز کا آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا.
جی حضور، اب آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ جی 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 بس جی جی، یہ طلوع غروب کے اندر تو فکس ہی اس کو سمجھے نا، اس فارمولے کو طلوع غروب کے اندر تو یہ بالکل زبردست کام کرے گا۔ باقی اس کے اندر ضمناً چیزیں آتی ہیں، یعنی یہ فارمولہ تبدیل نہیں ہوگا تحقیق کے دریا میں، تحقیق کی دنیا میں۔ باقی اور چیزیں ضمناً آتی ہیں، وہ انشاءاللہ ذرا ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے، کیونکہ طلوع غروب کا باب اتنا کلوز نہیں ہے کہ آج کمپلیٹ ہو گیا، اگرچہ آپ کا اوقات تحقیقی نکل آئے، لیکن انشاءاللہ ذرا ہم آگے، ہم نے مزید چیزیں بھی پڑھنی ہیں، یعنی اگلے اوقات پڑھنے سے پہلے ہم نے اور چیزیں بھی معلوم کرنی ہیں، وہ انشاءاللہ ذرا ہم پھر اپنے مقام پر انشاءاللہ جانیں گے۔ فی الحال فی الحال فی الحال یہ کہ یہ جو فارمولہ دیا ہے یہ بالکل تحقیقی ہے۔ جی 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 بالکل، یہ بالکل ایگزیکٹ فارمولہ ہے، اس کے اندر اب لحاظ رکھنا لازمی ہے، یعنی اس کی بھی اگر مزید آپ تحقیق میں جانا چاہیں گے تو اس کی مزید تحقیق کے اندر پھر آپ کو انکسار کا فارمولہ بھی آپ شامل کر لیں۔ اب وہ انکسار کا فارمولہ کس طرح سے ہوگا، وہ دیکھیے کہ وہ بھی نا معمولی فرق پڑے گا اگرچہ، لیکن اس سے فرق پڑے گا، لیکن طلوع غروب کے اندر اتنا اب ہم نے اتنی بقیہ احتیاطیں اگر کر لیں تو انکسار کا فارمولہ نہیں بھی ملاتے تو ہمارا فرق بالکل معمولی رہے گا، لیکن یہ کہ اگر بقیہ احتیاطیں نہیں ملاتے ہیں تو بڑے عرض بلاد پر جا کر ہمارا فرق زیادہ بڑھ سکتا ہے، لیکن اس طرح سے انشاءاللہ بڑے عرض بلاد پر جا کر بھی آپ کا فرق بالکل معمولی پڑے گا، لیکن اگر آپ جی 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 بالکل، یہ ایگزیکٹ بودے سمتی بنے گی۔ اب یہ 90-50 سے کم و بیش دونوں صورت میں ہو سکتی ہے، 90-50 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یہ 0 فٹ کی بودے سمتی ہے، اور یہ 0 فٹ کے اوپر ہی یہ 90-50 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے۔ جی چلے، میں وہ نا آپ کو کیلکولیٹر پہ کر کے دکھائی دیتا ہوں۔ یہ میں نے اسکرین شیئرنگ آن کی، اور یہ دیکھیے 0 درجہ اور 0 دقیقہ 960.9 ثانیہ یہ لکھا۔ اب ایک دفعہ برابر کا بٹن دبائیں، دیکھیے برابر کے اندر اس نے 0.3 دیا، آپ ستینی بٹن دبائیں، سوری، اس نے لکھا جی 0 درجہ 16 دقیقے 9 ثانیے۔ دیکھیے کہ اب پہلے ہم نے ابتدائی لیول کے اندر پڑھ کے آئے تھے کہ 16 دقیقے انکسار ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ آج کا انکساری 9 ثانیے زیادہ تھا، سوری نصف قطر، یہ نصف قطر تھا، کہ آج کا ہی نصف قطر اس کا 16 دقیقے نہیں تھا بلکہ 16 دقیقے 9 ثانیے تھا۔ اب یہ تو میرے خیال میں امید ہے کہ آپ سب کو علم میں ہی ہوگا کہ نصف قطر جو ہے یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو یہ اس کا مطلب کیا سورج چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے؟ تو حقیقت میں تو سورج چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، حقیقت میں تو سورج اتنا ہی رہتا ہے جتنا بڑا سورج ہوتا ہے، یہ صرف دکھائی دینے کے اعتبار سے اس کی وجہ یہ کہ سورج قریب دور آتا رہتا ہے، ظاہر جب قریب آتا ہے تو اس کا نصف قطر بڑھ جاتا ہے، جب دور جاتا ہے تو اس کا نصف قطر کم ہو جاتا ہے۔ جی حضور، مزید کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضور،
ابھی پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کر جی 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 اصل میں جو شروع ہم نے 18 لکھا تھا تو یہ 18 ایک تخمیناً تھا، یعنی کہ تقریباً چونکہ شام کے 18 بجے تقریباً وقت غروب ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے 18 لکھا تھا. باقی آپ 18 کے بجائے آپ 12 بجے لکھ دیں، اندازہ نہیں نکالنا ہے نا. اب شروع پہلی دفعہ آپ 12 بجے لکھ دیں، اس کے بعد اب جو آتا جائے گا میل تعدیل ایام وغیرہ اس کو آپ تحقیقی لیتے رہیں اور اوپر ٹائم بھی وہی نکالتے رہیں. آپ کا بالکل آپ پھر بھی تحقیق کے قریب پہنچ جائیں گے. یعنی آپ 12 لکھ کے پہنچے ہیں، صبح کے 6 لکھ کے پہنچے ہیں، آپ 0 لکھ کے پہنچے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ پہنچ جائیں گے. لیکن اس طرح سے یہ فائدہ ہوا ایک ہمیں کہ اب ہمیں اسٹیپ کم حل کرنے پڑے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ اسٹیپ ایک 12 - 5 وہ تو پھر نصف النہار کے لیے چلے گا نا. ہاں کیونکہ ہم نے اصل میں دیکھیں نصف النہار نہیں نکال رہے تھے نا، فی الحال میں نے وقت غروب نکال کر دکھایا تو وقت غروب کے لیے 18 - 5 کیا. اگر صبح کا ٹائم ہوتا تو 6 - 5 کر دیتا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. آپ کسی بھی ٹائم کوئی اور ٹائم بھی لکھ سکتے ہیں، یہ ایک تقریبی ٹائم ہوگا. اچھا یہ بھی آپ اس کو بھی چھوڑیں، آپ ایسا کریں پہلے تو تقریبی لحاظ سے اس تاریخ کا آپ نے جو لیول 1 کے اندر وقت غروب کا فارمولہ پڑھا ہے نا اس طریقے سے آپ وقت غروب نکال رہے ہیں اور آپ یہاں پر وہ ٹائم لکھتے ہیں. لیکن گھنٹے میں -5 لازمی کر دیجیے گا، تاکہ آپ لکھیں گے برطانیہ والا نکلے گا پاکستان، آپ تو آپ نے نکالنا پاکستان کے حساب سے تو آپ -5 تو کریں گے، یا پھر گھنٹوں میں 5 مائنس کر کے لکھ دیں. تو اب آپ وہ ٹائم لکھ کر بھی یہاں پر آپ کا اور ہو سکتا ہے کہ کالم مزید کم ہو جائے، یعنی ایک دفعہ لکھنے پر لکھا اور دوسری دفعہ ہی آپ اصل اوقات وقت پر پہنچ جائیں. یہ بھی جی اس کے لیے پھر آپ ماہانہ ٹائم پہ چلے جائیں. ماہانہ ٹائم جانتے ہیں نا، اس کے اندر ماہانہ پورا جی ماہانہ ٹائم تو پھر وہ گھنٹہ منٹ میں ہی ہوتا ہے نا. اصل میں اس دن کا جو ٹائم ہے نا تو یہ سیکنڈ کے اندر بیان کرنے میں کے اندر زیادہ بہتری ہے، تو اس لیے ہم نے اس کے اندر سیکنڈ کے اندر ہی دیا، سیکنڈ کے پوائنٹ میں نہیں دیا. ورنہ اگر اس کو فرض کرنے کا اگر آرڈر دے دیتے تو یہ سیکنڈ کے پوائنٹ میں بھی ہماری اپلیکیشن ٹائم دیتی. جی 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 نہیں فی الحال یہ آپشن نہیں دیا گیا کہ اپلیکیشن کے جو فرنٹ ہے اس کے اوپر ہی آپ کا سیکنڈ ختم ہو جائے اور منٹ میں آئے. جی ٹھیک ہے حضور، ابھی ہم پھر اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور جی حضور لبیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری اپلیکیشن کے اوپر ڈائریکشن آف کعبہ نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. میں آپ کو نا ابھی کلاس مکمل ہونے کے بعد گروپ کے اندر ہمارے جو سمت قبلہ ذمہ دار ہیں ان کا نمبر بھیج دوں گا ہمارے شعبے کا، تو آپ وہاں سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ. ضرور وہ یہاں سے بیٹھ کر آپ کی اس حوالے سے رہنمائی کر دیں گے. آپ ساتھ میں بتا دیجیے کہ آپ لیول 2 کے طالب علم ہی ہیں، تو مزید آسانی یعنی نشان آپ نہیں لگانا ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ یہ کہ اس کا طریقہ بتا دیں گے. سورج کی مدد سے آپ نشان لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی ہمارا تھرڈ لیول اسی موضوع پر بہت تفصیل سے ہوگا، اور تھرڈ لیول ہمارا اگلا لیول اس سے ہائی سمت قبلہ پر انشاءاللہ ذرا مزید تفصیل سے یعنی خود نکال سکیں گے. ٹھیک ہے. تو فی الحال آپ ہمارے سمت قبلہ کے ذمہ دار کا میں انشاءاللہ میں آپ کو نمبر بھیج دوں گا. ٹھیک ہے حضور، اپنا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.